اس سے پہلے کوئی انجینئر ہیں محمد علی مرزا، ان کے نام سے لوگ مجھے فون کرتے رہے. یہ جو فون مجھے کر رہے ہیں اور اسلام آباد سے یا کہیں سے کر رہے ہیں، اگر یہ بھی واقعی درد رکھتے ہیں دین کا تو اس شخص کے لیے جا کر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرواتے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانو تو نہیں کیا جا رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا اگر وہ بھی میری آواز سن رہے ہیں یا جو لوگ ان کے قریب ہیں، ان کو علماء اہل سنت نے جواب دیے بھی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سامنے آئیں. وہ کسی کے سامنے نہیں آتے، کسی سے آ کر سامنے بات نہیں کرتے کہ جانا جائے کہ ان کی قابلیت کیا ہے، کیونکہ مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو یہ شخص سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر اپنی کچھار میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. ان کو دعوت دی گئی آئیں، وہ آتے نہیں ہیں. جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. جواب دینے والوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ تشدد کر رہے ہیں. لیکن جو شخص بیماری پھیلا رہا ہے اس کو پکڑیں، تو یا تو اس کو بٹھائیں علماء کے سامنے، پتہ لگ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وہ آتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ سامنا نہیں کر سکتا، علمی قابلیت نہیں ہے اتنی، صرف شور مچا رہا ہے. صرف علماء کو کہتے ہیں کہ جی آپ جواب دیں. تو ایسے شخص کے بارے میں اس کو کہتے ہیں نا جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ شخص شاید کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف شور کرنا چاہتا ہے. جس طرح دوسروں کا طریقہ ہے کہ وہ شر پھیلاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جواب کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنا وہی طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہتے ہیں. تو صرف اس طرح اعتراض کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں وہ آئے سامنے بات کرے. کئی علماء نے سوشل میڈیا پر جواب دیے ہیں، اس کو چیلنج بھی کیا ہے. اب اگلا نہیں آ رہا تو کیا ہم لوگ کوئی غلط راستہ اختیار کریں؟ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو واضح رہے کہ اس کے بارے میں جو سننے والے جن کو پتہ چل رہا ہے، اول تو سننا نہیں چاہیے. اب کیا کریں جی، ہم پنجابی میں تو تراوی سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں. تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. سوال ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے، لیکن ہم اس کی ویڈیو صرف اس نیت سے دیکھیں کہ چلیں سن تو لیں یہ کہہ کیا رہا ہے، کس وجہ سے اس پر اتنی لعن اور تان کی جا رہی ہے، جیسے کہ احمد عیسیٰ ہو گیا، انجینئر مرزا ہو گیا، اس حوالے سے بتا دیجئے کیا سنا جا سکتا ہے اس نیت سے؟ آپ کے پاس احمد عیسیٰ کے لیے، وہ انجینئر علی مرزا کے لیے کوئی ایسا ثبوت ہے جو دین کے خلاف ہے، آپ جائیں تھانے میں، پہلے ایف آئی آر کٹوائیں کہ یہ شخص فساد پھیلا رہا ہے، صحیح عقائد کے خلاف، آئین کے خلاف، دین کے خلاف کر رہا ہے. آپ ایف آئی آر کٹوائیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. من کان عدوا للہ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وملائکتی، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، ورسلی، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وجبریل، یا جبرائیل کے ساتھ، ومیکالا، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے. اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے.
اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ واضح عقائد ہیں جی، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے، چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بزرگوں نے چھٹ تنوں پتا لگ گیا نا، تو عمل کر۔ تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی، جی علمی کرنی تھی۔ تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا، قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں وہ فوراً کانپتے ہیں، نہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، اور اس طرح کہہ کے وہ جان چھڑاتے۔ تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پاک، تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا، اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم یہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے، کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے۔ یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں۔ اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف منسوب ہیں، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، صرف
آئمہ محدثی نے دیا ہے. نہ سرکار، تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کڈا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو، وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت، دہشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر، دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر. کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی، اور وہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں، وہ جو ایک توبہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی اس شخص کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی ریگستان کے سفر میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اور اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگے اور اٹھے تو وہ اونٹ ساز و سامان سمیت غائب. کہ ایک شخص جو اپنی سواری کے ساتھ ایک علاقے میں جنگل بیابان میں جاتا ہے اور وہاں وہ سسانے کے لیے ٹھہرتا ہے، سواری اس کی گم ہو جاتی ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا ہوتا ہے، زادیرہ سارا ہوتا ہے، سواری چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھک کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور وہ اتنا مغموم ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے لیٹ کے، اور اس کا اونٹ سامنے آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہو، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ اس کے زبان سے یہ کلمات نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ تعالی. ایک طرف یہ رکھے جملہ جو باعث بسامی کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، بہرحال اگر اس کو علی سبیل تنزل اگر اس کو مانا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے، ایک طرف یہ جملہ رکھ لیں اور ایک طرف یہ رکھے کہ بندہ کہے یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. ان دونوں میں سے سخت جملہ کون سا ہے؟ لیکن اس جملے پر فتویٰ نہیں لگا. کیوں؟ اخطا من شدت الفرح. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. تو اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، اس خوشی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لینا جی، تو بزرگ خاص حالت میں ہو تو ان سے بھی اگر نکل جائے تو یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بارے میں ہے. اور زبان ایک ہی دفعہ لڑکھڑائی ہے، ایک واقعہ ہوا ختم، اور اس میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے کہا کہ غلط الفاظ اس سے نکل گئے خوشی کی وجہ سے، اور رسول اللہ کے بارے میں پھر بھی نہیں تھے. یہاں تعویل آپ کی نہیں مانی جائے گی، بات وہی رہے گی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا دل کا، او سرکار چھوڑ دو، دل چھوڑ دو، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولہ لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے. وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ نہ نہ، وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں. چلو میں ایجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا. اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. 1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک کے داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے. تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیں، جس شاید بھی نیت کرے نا، دل کرنا بھئی ہن کھجوراں کھانیاں، تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھو آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو. جے کہے نا خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی اے لو جی کھیر کھاؤ جی. جی بزرگاں کول گئے، دل کر رہا سی کھیر کھانے تھے، انہوں نے کھیر ہی پیش کر دی. سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے، نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا، اور وہی چیز آ گئی سامنے. تو بنا دے کرامت. یہ حادثاتی واقعات کو، ہاں
اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی، تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. دعا کی قبول ہو گئی. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. وہ ساڑھے ایک دوست نے نا، تو بڑے کٹر بریلوی تھے، اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے. آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی. تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے. حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے، اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت، یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے اسٹرانج. تو وہ کہنے لگے کہ جب ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ، وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا، تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ. تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو، جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے. تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے، کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگن بھی نہیں دینا ہوتے، لے کے جان گے، کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے، یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا، یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا. تو وہ کہنا تواڈے بزرگ تو بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے، تسی آدھے ہو جی اسی نال لے کے جاواں گے. جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا، غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ،
مدعا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی, ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں, اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے, اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ, میں نہیں مانتا تمہاری بات, آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے, آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی, دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی, اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا, جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً, جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے, اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا, تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا, وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے, اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے, اور ایڈے ہی سادے ہو تسی, وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جہاں کہنا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے, میں ہنے توبہ کرنا, اور تمہیں اینڈ تے بولے گا تھینک یو, اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے, ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو, یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا, وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے, لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے, بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھولا رکھو. بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے, سیدھی جی گل ہے. جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تے پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا, تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی, لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے, رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا, جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں, سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض, تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں, یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا, اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا.
یہ کوئی بات ہی نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کر سکتے ہیں, تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال سانو, تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا, جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے, بخاری مسلم دونوں میں, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی, مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا لباس جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ تکبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو, یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے, شوق سے پہنے, لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا, اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا, تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا, اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا, اس سے لے کے آزما لیا, وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا, اور تجھے دے کے آزمایا تو ناکام ہو گیا, تو نفرت کرتا ہے. اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے, تو ناکام ہو گیا. تو اس میں اب یہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے, یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے, اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی, اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے رابطہ جوڑنا تو بہت آسان ہے. موبائل تمسك الجوال آپ موبائل پکڑیں ورقم الإمام الجيلاني اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نمبر ملائیں 70 70 313 313 166 166. الو برد عليك على الخط الثاني الإمام الجيلاني. تو دوسری طرف سے تمہیں غوث پاک کی آواز سنائی دے گی. هذه نصيحتي لكم یہ میری نصیحت ہے آپ کے لیے وهديتي لكم. اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے. فقیر نے ان کی زیارت کی ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی ہے. زنانہ وضع رکھتے تھے, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. یعنی جو لباس تھا, حلیہ تھا, وہ زنانہ تھا, عورتوں والا تھا. ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتے تھے, لباس بھی عورتوں والا پہنتے تھے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ موسیٰ سواق ایک مجذوب بزرگ ہے. زنانہ وضع قطع میں رہتے تھے, اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے. ٹھیک ہو رہے. اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں, ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. آؤ جی سچے مجذوب کی پہچان کہتے ہیں حضور مجذوب سچا ہوئے, شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. کہتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ سواق رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجازیر سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف تھا, میں زیارت سے مشرف ہوا. زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا, بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے, میں کیا دعا کروں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری, ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. اللہ کو کہتے ہیں یا تو بارش برسا ورنہ میں تیری بیوی نہیں, طلاق دے دے مجھ کو. ایک دن سیدی موسیٰ سواق رحمۃ اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں, علماء نے روک لیا. جامع مسجد کے مولوی صاحب, قاضی صاحب, ساروں نے روک لیا. آپ کیا ہجروں میں پھرتے رہتے ہو, چلو اتارو سرخ رنگ کا لباس, سفید رنگ کا لباس پہنو اور چوڑیاں بھی اتارو, چلو نماز جمعہ ادا کرنے جاؤ. تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں.
یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا. ایک بار قحط پڑ گیا, کہتے ہیں قاضی, بادشاہ اور دیگر اکابرین جمع ہو کر حضرت موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور فرمایا حضور دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے اللہ بارش عطا فرمائے. انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, لوگوں کو دور کرتے ہیں اپنے سے, ہاں دور کرتے ہیں, ہجوم سے ڈرتے ہیں. ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ہجوم پسند نہیں کرتے, تنہائی پسند کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو حال ہے وہ ان لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے, چھپاتے ہیں اپنے آپ کو. فرمایا کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں. جب لوگوں نے آہوزاری کی اور زیادہ اصرار کیا تو ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف اس کو لے گئے اور کیا فرمایا, آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے, اے رب العالمین یا تو بارش بھیج دو یا مجھے لے لو. کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ پہاڑ کی طرف سے گھٹائیں بلند ہونا شروع ہوئی اور یکا یک جو ہے بارش ہونا شروع ہو گئی. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک جو پاگل ہے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے. اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا, ادھر قاضی جو ہے جمعے کی تیاری کے لیے جا رہے تھے, جمعے کے لیے جا رہے تھے. ادھر ان کو دیکھ لیا موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ کو, وہی زنانہ لباس تھا. انہوں نے کہا کہ حضور یہ عورتوں کا لباس مردوں پر حرام ہے, اس کو اتاریے اور چلیے مسجد میں نماز کے لیے. آپ نے انکار نہیں کیا, مقابلہ بھی نہیں کیا. چوڑیاں اور زیور اتارے, زنانہ لباس بھی اتارا, مردانہ لباس پہنا اور چل دیے. مسجد میں گئے, خطبہ سنا, جماعت قائم ہوئی, امام نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت اندر سے بدلی. فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور مجھے یہ لوگ بیوہ کیے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محبت میں اتنا فنا تھے, اتنا فنا تھے کہ جذب کی وہ کیفیت تھی ان پر. کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس ہوا اور وہی ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی, وہی چوڑیاں آ گئی. کہتا ہے می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھر بھر دیے. ایک دن نماز جمعے کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے, انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ کیا وضع مردوں کی حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور مسجد کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا, چوڑیاں اور زیور اتار اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا, جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے, استغفر اللہ, میرا خاوند حی لا یموت ہے. چپ کر. انہوں نے سفید رنگ کا لباس دیا, آپ نے پہن لیا, چوڑیاں اتار دی, آپ نے اپنا لباس اتار دیا, کہا چلو تمہارے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے چلتا ہوں. جامع مسجد میں پہنچے, مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے, سنتے رہے. جامع مسجد خطبہ دیا, آپ نماز کے لیے جو کھڑے ہو گئے, نماز کے لیے جو ہی کھڑے ہو, اللہ اکبر جب بولی, اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کا سب سرخ ہو گیا. اللہ اکبر جل شان, وہ سرخ ہو گئے. یہ سچے مجذوب کی علامت. جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے, میرا خاوند حی لا یموت ہے, کبھی نہ مرے گا, یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا, وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں نے دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے تھے, یہ گمراہی ہے. آگے سنو استدلال ہمارا. اب یہ کہیں گے یہ سچے مجذوب کی نشانی. سچا مجذوب کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کا مقابلہ نہیں کرے گا. دوسرا کہا کہ یہ سیدی سہاگ رحمت اللہ علیہ. دو. تیسرا کہا
کہا میں زیارت سے مشرف ہوا. چوتھی بات کہتے ہیں یہ صوفی تھا لیکن صوفی صاحب تحقیق, اس نے تحقیق کر کے نبی کی اللہ کی بیوی بنی. وہ یہ نہیں کہا وہ پاگل تھا بلکہ کیا کہا صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. اس کی یہ ہے اس کی کتاب. فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے, اس نے یہ لفظ بولا تھا, فلاں نے یہ بولا تھا. دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں. تو اولیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں. اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شطحیات کہا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھو جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے. ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہے. اونٹنی کے اوپر اس نے کھانا بھی رکھا ہے, پانی بھی رکھا ہے اور صحرا بڑا لمبا ہے. اس نے عبور کرنا تھا اور درمیان میں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے. اونٹنی جب اس نے اٹھ کے دیکھا ہے تو موجود نہیں تھی. بڑا گھبرا گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا, صحرا کیسے عبور کروں گا, سواری یہی تھی. جب ڈھونڈنے لگا ہے تو بھوک لگ گئی ہے, پیاس لگ گئی ہے, پھر مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا ہے. آنکھ کھلی ہوتی ہے تو اونٹنی سرانے پہ کھڑی ہوتی ہے. اب اس پر جو خوشی تھی بندے کی, اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال من شدت الفرح, وہ بہت خوش ہو گیا. تو خوش ہو کے کہتا کیا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خوش ہو کے اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ بول کیا رہا ہو. جس وقت بولتا ہے سرکار فرماتے اختا من شدت الفرح, شدت خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے. اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواخذہ نہیں کرے گی. ان کو شطحیات کہا جاتا ہے. آپ کہا کریں گے پاگل ہیں, ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا, پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے, اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا, موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی, میں کدھر تلاش کروں, تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو, تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے, کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے, ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حاق کے نعرے لگاتا رہے گا, وہ ہک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں مرزوب بھی جو کہتے ہیں نا, اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر. یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.